بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملحدین کے ساتھ، ابن ابل اوجا کے ساتھ، ابو شاکر لیسانی کے ساتھ، ابن درہم کے ساتھ شروع میں خود مناظرہ کرتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ اتنی بڑی شخصیتوں کو تیار کیا ہے علوم کہ علوم قرآن میں جناب عمران جیسی برجستہ اور قداور شخصیت کو تیار کیا، لغت میں اور ادبیات میں ابان بن تغلب جیسی شخصیت کو تراشا اور تیار کیا، حکمت و فلسفہ میں ہشام بن حکم کو تیار کیا، علم کلام میں عقائد میں مومن تاق کو تیار کیا، علم فقہ میں حلال و حرام میں اور ان 56 ابواب فقہ میں جناب زرارہ جیسی شخصیت کو تراشا ہے، علم حدیث اور علوم حدیث میں ابو بصیر کو تیار کیا، اور علم کیمیا میں علم کیمسٹری میں جابر بن حیان جیسی شخصیت کو تیار کیا۔ اگر بچے بیٹھے جوان بیٹھے تو وہ وزن کریں گے۔ یہ دنیا جس شخصیت کو آج بابا کیمیا اور فادر آف کیمسٹری کہتی ہے، یہ جابر بن حیان امام کے 4000 شاگردوں میں سے ایک ہے، اور 500 یا 400 کتابیں لکھی جابر بن حیان نے، اور اپنی ایک کتاب کے شروع میں یہ تاریخی جملہ لکھا کہ قیامت تک آنے والا کوئی ایک دانشور میرے کسی بھی نظریے کو رد نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں امام جعفر صادق کا شاگرد ہوں۔ شروع میں اگر کوئی مناظر فقی محدث آتا خود بات کرتا، اور جب ان شخصیتوں کو تراشا تیار کیا مختلف علوم میں، یہ پہاڑ سے وزنی نہ، تو اب اگر کوئی مناظرے کے لیے آتا گفتگو کے لیے تو ہم پوچھتے بتاؤ کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ اگر کہتا ہے علم کلام میں فرماتے مومن طاق سے بات کرو، اگر کہتا ہے حدیث میں فرماتے ابو بصیر سے بات کرو، اگر کہتا ہے فقہ میں فرماتے زرارہ سے بات کرو، اگر کہتا ہے حکمت میں فرماتے ہشام بن حکم سے بات کرو، اگر اصرار کرتا اور ضد کرتا نہیں میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، امام فرماتے ان سے گفتگو کرو، ان سے مناظرہ کرو، اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی شکست دے دی تو سمجھ لینا تم نے جعفر صادق کو شکست دی۔ مرید پرور نہیں تھے، شخصیت پرور، اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو تراشا، یہاں تک کہ اوائل میں منصور دوانقی بنو امیہ کے ساتھ لڑتا رہا، جب اپنی حکومت کچھ مضبوط کر لی اور اسے مدینے کی خبریں پہنچنا شروع ہوئی کہ 26 ممالک میں سے ہر شہر و دیہات سے لوگ اٹھ اٹھ کر علم اور حقیقت اور معرفت کی متلاشی امام صادق کے جمع ہوئے، اور پوری اسلامی دنیا میں امام کی مرکزیت قائم ہو چکی ہے، اور ہر علم دوست اور معرفت پسند اور حقیقت آشنا اور حق طلب مسلسل امام جعفر صادق کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اسے یہ احساس ستانے لگا کہ میں تو محض لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے جسموں پر حکومت کر رہا ہوں، اگر اس وقت پوری اسلامی دنیا میں کسی شخصیت کی لوگوں کے دلوں پر حکومت ہے تو وہ جعفر صادق۔ اس کی نیندیں حرام ہو گئی، احساس کمتری کا شکار ہوا، احساس محرومی کا شکار ہوا، اور پریشانی میں اس نے اپنے مشیروں کو بلایا، خواص کو بلایا، کیا کروں؟ جس طرح سے محبوبیت بڑھتی چلی جا رہی ہے امام صادق کی، این ممکن ہے کہ مجھے اس مسند سے محروم ہونا پڑے، تو کیا کروں کہ ان کی مرکزیت ختم ہو جائے؟ تو اس کے مشیروں میں سے اس کے وزیر نے، وزیر اعظم نے مشورہ دیا، فضل ابن ربیع نے کہا اگر چاہتے ہو کہ ان کے درس پر پابندی لگا دی جائے تو ایک طریقہ ہے، تم بنو عباس کی تمام سرداروں کو جمع کرو، سارے گورنر بلاؤ، خواص کو بلاؤ، مفتیوں کو، محدثین کو، علماء، دانشور، سب کو اکٹھا کرو اپنے دربار میں، اور ان سب کی موجودگی میں کسی ایک ایسے عالم کا انتظام کرو کہ وہ امام جعفر صادق سے ایسے سوال پوچھے کہ وہ ان کا جواب نہ دے سکے، اور جب جعفر صادق ان سوالوں کا جواب نہ دے سکے تو پھر تم ان کے درس پر پابندی عائد کر دو، چونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے تو یہ پڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، سکھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔
تو ان کے درس پر ہمیشہ کے لیے پابندی عائد کرتا، تو ان کی محبوبیت اور مرکزیت خود بخود ختم ہو جائے گی. اسے تجویز پسند آئی اور اب اس نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ کوئی ایسا عالم مل جائے، دانشور مل جائے، کوئی محدث اور فقیہ مل جائے جو اس کے دربار میں امام جعفر صادق سے ایسے سوال پوچھے کہ امام لاجواب ہو جائے. اور جب اس نے ڈھونڈنا شروع کیا تو پوری اسلامی دنیا میں 3 بر اعظموں میں 26 ممالک میں جو بھی عالم ملتا ہے یا تو براہ راست امام جعفر صادق کا شاگرد ہے یا آپ کے شاگردوں کا شاگرد ہے. یہاں تک کہ مسلسل تتبع تفوز چھان پھٹک کے بعد تلاش کرنے کے بعد ایک شخصیت کو تلاش کیا، نعمان بن ثابت، جن کی کنیت ابو حنیفہ. انہیں دربار میں بلایا اور کہا میں نے آپ کا بڑا نام سنا ہے اور آپ کے علم کی بڑی شہرت سنی ہے اور آپ بڑے ذہین اور حاضر جواب ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ جعفر صادق سے کچھ ایسے سوال پوچھیں کہ وہ لاجواب ہو جائے. کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ میرے استاد اور میں ان کا شاگرد رہ چکا. کہ ٹھیک ہے، آپ پڑھتے رہے ان سے، لیکن اگر تم میرا یہ کام کرو تو میں سرکاری سطح پر تمہاری امامت کا اعلان کر دوں گا اور تمہیں امام اعظم کا خطاب دوں گا اور اتنا عطا کروں گا کہ تمہاری نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گا. بالآخر تحریض کے یا تخویف کے نتیجے میں ڈرایا دھمکایا اور لالچ بھی قائل کیا. تو نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ نے کہا کہ پھر مجھے مہلت دیں، وقت دیں کہ میں وہ سوال تیار کر سکوں، ایسے سوال کہ پھر جعفر صادق ان کا جواب نہ دے سکے. تو جتنا جی چاہے آپ وقت لیجیے اور سوال تیار کریں، بس وہ لاجواب ہو جائے. مسلسل 4 مہینے دن رات سوچتے رہے، غور و فکر کرتے رہے ابو حنیفہ، اور 4 مہینے غور و فکر کے بعد 40 سوال تیار کیے اور عباسی حکمران منصور دوانکی کے پاس چل کے کہا کہ اب وہ سوال تیار کیے کہ مجھے یقین ہے کہ جعفر صادق ان کا جواب نہیں دے پائے، اگر کچھ کا دے لیا تو سب کا جواب نہیں دے پائے، تو آپ کا مقصد حاصل ہو جائے. یہ خوش ہوا اور اس نے قاصد روانہ کیا اور سپاہی بھیجے مدینہ امام کی طرف، اور امام کو مدینہ سے بغداد بلوایا. اور جب امام پہنچے تو اب ہزاروں خواص کا مجمع ہے، کوئی عوام نہیں. بنو عباس کے سردار ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، علماء ہیں، گورنر ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، سب بیٹھے ہیں اور وسط میں منصور دوانکی کی کرسی ہے اور داہنے طرف امام جعفر صادق کے لیے مسند بچھائی گئی اور بائیں جانب ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے لیے. اور اب منصور دوانکی نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا. کہا ہے امام جعفر صادق یہ ہمارے ملک کے بہت بڑے فقیہ ہیں، عالم ہیں اور امام ہیں، تو ان کے کچھ سوالات تھے، ہم نے چاہا ہماری موجودگی میں آپ سے پوچھے جائیں تاکہ ہم سب بھی آپ کے علم سے استفادہ کریں اور کسب فیض کریں. اب یہ شخص برابر 2 سال امام کا شاگرد رہ چکا ہے اور اہل تسنن کی کتابوں میں جا کے دیکھیں کہ ان کا اعتراف ہے. یہ جملہ کہا ابو حنیفہ نے بار بار کہا کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر امام جعفر صادق کی شاگردی میں 2 سال نہ ملے ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. اور کسی نے پوچھا عمر کتنی ہے؟ 70 سال عمر تھی، بڑھاپے میں. کہ کتنی عمر ہے آپ کی؟ کہ 200. اس نے سوچا شاید تھکے ہوئے ہیں یا بے خیالی نے کہہ دیا. کہ نہیں، میں آپ کی عمر پوچھ رہا ہوں. میں بھی وہی بتا دوں. آپ کی تو آپ تو معمر ہیں، سفید ریش ہیں، کیسے ممکن ہے آپ کی عمر کا؟ بس وہی 2 سال جو امام جعفر صادق کی صحبت میں ہوئے. اور دنیا انہیں امام اعظم کہتی ہے. خود وزن کیجئے گا اس جملے کا کہ جس امام کی صحبت میں صرف 2 سال رہنے والا شاگرد ساری امت کے لیے امام اعظم بن جائے، اس جعفر صادق کی اپنی امامت کا معیار کیا ہوگا. تعارف کروایا منصور دوانکی نے تو امام نے بس ایک جملہ کہا. یہ ظرف کی بلندی کی انتہا ہے. نہیں کہا کہ کس سے لے کے آگے ہوئی تو میرا شاگرد ہے، نہیں، بس اتنا فرمایا ہم انہیں جانتے ہیں، ان سے کہیے جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں. 40 سوال نکالے ابو حنیفہ اور پہلا سوال پوچھا فرزند رسول یہ بتائیے
کہ مردار میں اور ذبیحہ میں کیا فرق ہے؟ کیوں ایک کا گوشت حلال ہے اور دوسرے کا گوشت حرام ہے؟ امام نے فرمایا خون کا فرق ہے. ایک کا خون اس کے جسم سے نکل جاتا ہے اس لیے وہ حلال ہے، اور دوسرے کا خون اس کے جسم میں رہ جاتا ہے اس لیے وہ حرام ہے. اچھا خون کی وجہ سے تو اللہ نے خون کو کیوں حرام قرار دیا؟ اگر اللہ خون کو حلال قرار دے دیتا تو کم سے کم اس مردار کا گوشت تو ضائع نہ جاتا، اور وہ غریب مفلس تو دامن مفلوق الحال ایسے محروم افراد جو سال کے بقیہ دنوں میں اپنے بچوں کو گوشت نہیں کھلا سکتے، کم سے کم مردار کا گوشت کھلا دے اور ان کو بھی گوشت کھانے کا موقع مل جائے. تو اللہ نے خون کو کیوں حرام قرار دیا جس کی وجہ سے اس جانور کا گوشت ضائع چلا جاتا ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، رؤوف ہے، کریم ہے، ان سے محبت کرتا ہے. کہ اللہ کے رحمان ہونے کا خون کی حرمت سے کیا تعلق ہے؟ کہ اس لیے کہ خون اپنے اندر ضرر رکھتا ہے. اگر کوئی خون پینا شروع کر دے، کھانا شروع کر دے، خون استعمال کرے تو اس میں اس کا نقصان ہے، اور اللہ کبھی بھی کسی نقصان دہ شے کو اپنے بندوں پر حلال قرار نہیں دے سکتے. کیا نقصان ہے خون میں اگر کوئی خون استعمال کرے؟ فرمایا 3 نقصان ہے. پہلا نقصان اگر کوئی خون کھانا یا پینا شروع کرنے سے کوڑ یا جزام کی بیماری لاحق ہو جائے گا. دوسرا نقصان قسی القلب ہو جائے گا، پتھر دل ہو جائے گا، سنگ دل ہو جائے گا، درندہ بن جائے گا. اور تیسرا نقصان اس کے جسم سے ایسی بدبو اٹھے گی، تعفن اٹھے گا کہ دوسروں کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گا. کہ اچھا خون میں اتنا نقصان ہے، اتنا ضرر ہے، اور مردار کا گوشت انسان کو اتنا نقصان دے سکتا ہے؟ امام نے فرمایا ایسا ہی ہے. تو کہا پھر ہمیں کیسے پتا چلے کہ قصاب نے جو گوشت ہمیں بیچا ہے یہ مردار کا یا ذبیحہ کا ہے؟ اب آپ تو یہاں پر رہتے ہیں مینگن میں اور اطراف میں چکوال میں، اور آپ خوب چھان بین کر کے اپنے سامنے یا جانور ذبح کرتے ہیں یا جاننے والے قصاب سے لیتے ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا کہ چند سال پہلے لاہور میں کیا ہوا کہ برابر کئی سال مسلسل اہل لاہور گوشت کے نام پہ کیا کیا کھاتے ہیں. تو کہا کہ فرزند رسول کیسے پتا چلے کہ جو گوشت ہم بازار سے خرید کر لائے ہیں یہ گوشت مردار کا ہے یا ذبیحہ کا ہے؟ ممکن ہے قصاب نے خیانت کی ہو اور ہمیں مردار کا گوشت بیچ دے. امام نے فرمایا اگر تم گوشت خرید کر لاؤ اور تمہیں شک ہو کہ مردار کا ہے ذبیحہ کا ہے تو گھر لانے کے بعد اس گوشت کو آگ پر رکھو. اگر سکڑنا شروع ہو جائے تو ذبیحہ، اور اگر پھیلنا شروع ہو جائے تو مردار ہے. ایسی جنت کا کیا فائدہ کہ انسان خود تو جنت میں چلا جائے لیکن اس کے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، بیوی، بچے وہ جہنم میں چلے جائیں. جب بھی اسے اپنوں کی یاد آئے گی تو جنت اس لیے جہنم بن جائے گا. امام نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا. کیوں ایسا نہیں ہوگا؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد انسان کی عقل کامل ہو جائے گی، اور جب انسان کی عقل کامل ہو جائے تو اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار صرف خدا بن جاتا ہے. اور جب دوستی اور دشمنی کا معیار خدا بن جائے تو ایسا انسان کبھی اللہ کے کسی دشمن کے لیے پریشان نہیں ہوتا. کہ یہ سید ہونا کون سی بڑی بات ہے؟ یہ اولاد فاطمہ زہرا ہونا کون سا بڑا شرف ہے؟ یہ سید ہونا کون سا بڑا شرف ہے؟ امام نے فرمایا کیا یہ شرف کم ہے کہ ہر ایک ہمارے نسب میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہم کسی کے نسب میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتے؟ اچھا یہ بتائیے کہ جو آپ کے شیعہ ہیں یہ اعمال میں سست ہیں، نماز روزے میں غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، لیکن جو آپ کی ولایت کو نہیں مانتے ہیں اور آپ کی امامت کے قائل نہیں ہیں وہ بڑی باقاعدگی سے نماز روزہ اور عبادات انجام دیتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ امام نے فرمایا کہ ابلیس نے ہمارے شیعوں کو عقیدے میں گمراہ کرنے کی کوشش کی تو ناکام ہو گیا. پھر اس نے سارا زور ہمارے شیعوں کے عمل پر صرف کیا جس کی وجہ سے عمل میں ان سے غفلت ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے دشمنوں کو عقیدے میں گمراہ کرنے کے بعد ان کے حال پہ چھوڑ دیا کہ عمل میں لگے رہو، یہ کون سا تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے. فرزند رسول انسانوں کے اعمال ان کا اجر ثواب پاداش مادی ہے یا روحانی ہے؟
فرمایا روحانی ہے. کہ اگر روحانی ہے تو اللہ نے قرآن میں یہ کیوں فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا؟ اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ قیامت کے دن اعمال کو گنا جائے گا. اللہ وہ کیسا ترازو ہے، کیسا میزان ہے جس پر انسان کے اعمال اور ان کے اجر و ثواب اور پاداش کو تولا جا سکے؟ فرمایا ہوشیار ہو جاؤ، وہ میزان کی قیامت کے دن جس پر ہر انسان کے عمل کو تولا جائے گا وہ ہم محمد و آل محمد کی ولایت کا میزان ہے. اگر ولایت ہے تو ہر عمل قبول کر لیا جائے گا، اور اگر ولایت نہیں تو ہر عمل رد کر دیا جائے گا. 40 سوال پوچھے گئے، میں اختصار مد نظر ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے یہ چند جملے. امام نے 40 سوالوں کے جواب دیے، اور ہر سوال کے جواب میں پہلے کہا کہ علماء بصرہ کا یہ نظریہ، علماء کوفہ کا یہ نظریہ، علماء حجاز کا یہ نظریہ، علماء مدینہ کا یہ نظریہ ہے، اور ہم محمد و آل محمد اور قرآن کا یہ نظریہ. جب 40 سوالوں کے برجست و فوری جواب سنے ابو حنیفہ نے، اگرچہ منصور دوانکی کے کہنے پہ آیا لیکن بالآخر علمدوز تھا، امام کا شاگرد رہ چکا تھا، باتوں کی گہرائیوں کو سمجھنے والا تھا. ایک مرتبہ ابو حنیفہ اٹھ کر کھڑا ہوا منصور دوانکی کے دربار میں، اور یہ تاریخی جملے جو بڑے بڑے اہل سنت محدثین نے اپنی کتابوں میں درج کیے، کہا اے امام جعفر صادق، آج نعمان بن ثابت ابو حنیفہ منصور دوانکی کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کر کے جا رہا ہے کہ چشم فلک نے، آسمان کی آنکھ نے اس ساری کائنات میں جعفر صادق سے بڑا عالم نہیں دیکھا. یہ علم ہے امام. یہاں تک کہ امام واپس مدینہ تشریف لے گئے، اور جناب ابو حنیفہ اس سے پہلے 2 سال تو مسلسل پڑھا، اور پھر جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی امام کے پاس چلے جاتے، 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد. لیکن اب 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور ہمت نہیں پڑی کیسے جاؤں. جس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا میں اس کی چھڑی قیمت لگا رہا ہوں، جس نے بولنا سکھایا میں اس کے مقابلے میں آ گیا تو بڑی تکلیف دہ بات. تو اب ہمت نہیں کہ سامنا کرنا. اور جب 2-2.5 سال گزر گئے تو سوچا اب غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا اور اب ناراضگی ختم ہو گئی ہوگی. تو یہ گئے مکہ میں حج کے لیے، اور وہاں سے مدینہ آئے. اور جب مدینہ آئے تو امام کے گھر کے باہر دروازے پر دستک دق الباب کیا، اور امام کے غلام نے دروازہ کھولا. اور جب دیکھا سامنے ابو حنیفہ کھڑے ہیں تو کہا کہ مجھے امام کی طرف سے تاکید ہے کہ میں کچھ لوگوں سے ملاقات نہیں کروں گا اور ان میں آپ کا نام بھی شامل ہے، تو آپ واپس تشریف لے جائیے. لیکن امام ابو حنیفہ واپس نہیں گئے، وہیں کھڑے رہے. یہاں تک کہ کچھ فاصلے کے بعد، کچھ وقت گزرنے کے بعد اہل کوفہ کا ایک وفد آیا اور انہیں امام کی خدمت میں اذن باریابی ملا، اجازت ملی، اور جب وہ اندر جانے لگے تو یہ بھی ان میں شامل، وہ اندر چلے گئے اور ان کے بیچ میں چل کے بیٹھ گئے. اور جیسے امام تشریف لائے تو سب سے پہلے انہوں نے سوال کیا کہ امام بہت اچھا ہو گیا کہ یہاں پر اہل کوفہ کا اکابرین کا اور خواص کا وفد آیا ہوا ہے، چونکہ میرا تعلق بھی کوفہ سے ہے اور یہ بھی کوفہ سے ہے، اور میں جانتا ہوں کوفہ میں آپ کے محبین اور آپ کے شیعہ اور آپ کے پیروکار بعض اصحاب رسول پر لعنتان کرتے ہیں، انہیں غاصب کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان کی ملامت کرتے ہیں، انہیں ناپسند کرتے ہیں. تو یہ اکابرین کا وفد ہے، اگر آپ ایک تحریر لکھ کے ان کے ساتھ روانہ کر دیں تاکہ پھر آپ کے شیعہ اور محب یہ کام چھوڑ دیں اور لعن طعن نہ کریں. امام نے فرمایا ابو حنیفہ کون ہماری بات سنتا ہے، کون ہماری بات مانتا ہے؟ کیوں نہیں سب مانتے؟ آپ لکھ کے بھیجے دیکھے سب مانیں. امام نے فرمایا انہیں چھوڑو، اپنی بات. تم 2 سال برابر میرے شاگرد رہ چکے، 2 سال مجھ سے سیکھتے رہے، پڑھتے رہے، میں تمہارا استاد ہوں. اس کے باوجود کہ میں تمہارا استاد ہوں، تم میرے شاگرد ہو، میں نے تمہیں اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں دی، تم بغیر اجازت اندر آ گئے. میں نے تمہیں گفتگو کی اجازت نہیں دی، تم بغیر اجازت یہ گفتگو شروع کر دی. تو جب میرا شاگرد میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تو کسی اور سے کیا توقع رکھوں کہ وہ مانے گا؟ اور میں نے سنا ہے آج کل تم نے امامت کا دعویٰ کر رکھا ہے، خود کو امام سمجھتے ہو. کہا جب مجھ میں صلاحیت ہے تو کیوں نہ دعویٰ کروں، کیوں نہ خود کو امام سمجھوں. فرمایا اچھا اگر صلاحیت ہے تو یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں ہرن کے اوپر والے دانت توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا؟ کچھ صرف سوچتے رہے اور سر اٹھایا کہا مجھے اس مسئلے کا نہیں پتا. امام نے فرمایا آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہرن کے اوپر والے دانت ہوتے ہی نہیں. تو جب اتنا بھی نہیں پتا ہے تو پھر اتنا بڑا دعویٰ کیوں کر رکھا ہے امامت؟
اور سنا ہے کہ آپ دین میں قیاس سے کام لیتے ہیں، در حالی کہ دین میں سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس تھا. تو ظاہر ہے جب قرآن میں کسی مسئلے کا حل نہیں ملے گا اور سنت میں جواب نہیں ملے گا تو قیاس کے علاوہ کیا راستہ بچ جاتا ہے؟ امام نے فرمایا اگر آپ کا منہج اور مشرب اور مسلک قیاس ہے تو پھر بتائیں کہ قتل بڑا جرم ہے یا بدکاری بڑا جرم ہے؟ کہ قتل بڑا جرم ہے اور بدکاری قتل سے چھوٹا جرم ہے. امام نے فرمایا ایسا ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں، قتل بڑا جرم ہے لیکن قتل کے ثبوت کے لیے 2 گواہ کافی، اور جو چھوٹا جرم ہے بدکاری اس کے ثبوت کے لیے 4 گواہ شرط. تو جو بڑا جرم ہے اس کے لیے 2 گواہ کافی، اور جو چھوٹا جرم ہے اس کے لیے 4 گواہ دین میں شرط ہے. اگر مسلک قیاس ہے تو اب بتائیں پھر یہ کیسے ہو گیا کہ اس کا مجھے نہیں پتا. امام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ عورت کمزور ہے یا مرد کمزور ہے؟ کہ عورت کمزور ہے. کہ جو کمزور ہے اس کا میراث میں وراثت میں حصہ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ اس کی کمزوری اور ضعف اور ناتوانی کا جبران ہو جائے. کا ایسا ہے؟ امام نے فرمایا لیکن برعکس ہے، عورت کا حصہ کم ہے. کیوں؟ کہ نہیں معلوم. کہ بتاؤ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ کہ نماز افضل ہے. امام نے فرمایا ایسا ہی ہے، نماز روزے سے افضل ہے. لیکن جب ایک عورت مہینے کے کچھ دن کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزہ نہیں رکھ سکتی اور بعد میں جب دوبارہ پاکی کی حالت میں پلٹتی ہے تو اس پر روزوں کی قضا تو واجب ہے لیکن نماز کی قضا نہیں ہے. تو جو افضل ہے اس کی قضا نہیں ہے اور جو افضل نہیں ہے اس کی قضا واجب ہے. کیوں؟ کہ نہیں معلوم. امام نے فرمایا بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے جس کا آغاز کفر ہے اور جس کا اختتام اسلام ہے؟ کہ نہیں معلوم. امام نے فرمایا یہ بتاؤ عاقل کسے کہتے ہیں؟ کہا جو خیر و شر میں فرق کر سکے. امام نے فرمایا یہ کام تو جانور بھی کر لیتا ہے. قرآن نے عاقل کسے کہتے کہ نہیں معلوم. امام نے فرمایا بتاؤ نیکی کا کمال کیا ہے؟ کہ نہیں معلوم. اس نے 40 سوال پوچھے تھے، امام نے ہر سوال کا جواب دیا. آج امام نے بھی اسے پورے 40 سوال پوچھے، وہ کسی ایک سوال کا جواب نہیں دے پائے. اور سب سے آخر میں جو امام نے سوال پوچھا وہ سورہ مبارکہ تکاثر کی آیت نمبر 8 پڑھی کہ یہ بتاؤ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر قیامت کے دن نعمتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا. کہ بتاؤ یہ کون سی نعمتیں؟ کہ یہی نعمتیں جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. امام نے فرمایا اگر تمہارے زعم میں، تمہارے خیال میں یہ نعمتیں مراد ہیں تو پھر بتاؤ اگر کوئی شخص تمہیں اپنے گھر کھانے پہ بلائے، دعوت دے، اچھے کھانے کھلائے، بہترین مشروبات پیش کرے، رخصت کرتے ہو تمہیں تحفے دے، لباس دے، پارچہ دے، خوشبو دے اور عزت سے رخصت کرے، لیکن اس کے بعد جب لوگوں کے درمیان تم کھڑے اسے مل جاؤ تو پوچھنا شروع کر دے بتاؤ فلاں دن جب تم میرے گھر میں آئے تھے میں تمہیں کھانے کے لیے کیا دیا تھا، پینے کے لیے، پہننے کے لیے تحفے کیا دیے تھے، تو تم ایسے شخص کے بارے میں کیا سوچو گے اور کیا رائے قائم کرو گے؟ کہ یہی سمجھوں گا بہت کمینہ شخص ہے، بہت کم ظرف ہے کہ جو کھلانے کے بعد، پلانے کے بعد، تحفے دینے کے بعد جتلا رہا ہے. امام نے فرمایا اب بتاؤ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تو اللہ سے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دنیا میں تمہیں کھانے پینے کی نعمتیں دینے کے بعد قیامت کے دن ان سے متعلق پوچھے گا، ان سے متعلق سوال کرے گا؟ کہا پھر آپ بتائیے وہ کون سی نعمت ہے کہ قیامت کے دن جس سے متعلق سوال کیا جائے گا؟ فرمایا ہوشیار ہو جاؤ، وہ نعمت ہم محمد و آل محمد کی ولایت کی نعمت ہے. بس وقت تمام ہوا تو ایک جملہ اور عرض کرتا، یہاں تک کہ منصور دمانکی نے جب ہر حربہ استعمال کر لیا اور اس کی تمام سازشیں اور منصوبے ناکام ہوئے تو اب اس نے مزید اپنے مشیر سے پوچھا کہ اب بتاؤ کیا کیا کہ ان کے شاگردوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی. امام نے جس طرح سے ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے تو اب کیا کریں؟ تو فضل ابن ربیع نے دوبارہ مشورہ کیا کہ تم ان کی شاگردوں پر ٹیکس عائد کر اور یہ اعلان کرو سرکاری سطح پر کہ آج کے بعد جو جعفر صادق کے پاس جائے گا اسے امام سے مسئلہ پوچھنے کے لیے پہلے سرکاری خزانے میں 1 درہم ٹیکس جمع کروانا پڑے گا، لیکن جو ہمارے امام کے پاس جائے گا مسئلہ پوچھنے کے لیے اسے تشویق کے طور پر، جائزے کے طور پر اس کو 1 درہم انعام دیا جائے گا. تو اب سناٹا طاری ہو گیا، پریشانی شروع ہو گئی اور خلوت ہو گئی. تو اب جناب ابو وسیع حاضر ہوئے امام کی بارگاہ میں اور عرض کیا فرزند رسول پہلے ہر روز آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے لیکن اب تو آپ کے آنا مشکل ہو گیا کہ خلیفہ نے 1 درہم ٹیکس کی شرط عائد کر دی. اب
اب اگر وہ 1 درہم ہم کمائیں اور آپ کو دے دیں، حکومت کو دے دیں تاکہ آپ سے سیکھ سکیں اور مسئلہ پوچھ سکیں، تو پھر گھر کیسے چلائیں؟ اور اگر گھر چلائیں تو پھر آپ کے پاس نہیں آ سکتے۔ تو مشکل کشا کا بیٹا مشکل کشا بن گیا۔ فرمایا ابو بصیر اس میں پریشانی کیا بات ہے؟ پہلے جاؤ حکومت کی مفتی کے پاس، کوئی سا مسئلہ پوچھ لو، جب مسئلہ پوچھو اور 1 درہم ملے تو وہ 1 درہم لے آؤ جعفر صادق کے پاس، حکومت کے سپاہیوں کو وہ درہم دو اور جعفر صادق کے پاس آ کر دین لے کے چلے جاؤ، اس میں پریشانی کیا بات ہے؟ یہاں تک کہ جب اس کی یہ کوشش بھی ناکام ہوئی تو اس نے قبیلہ بنو ثقیف سے 100 افراد کو جمع کیا کہ مینگن ہے، اور اب چکوال اور اطراف کے جو باقی دیہات ہیں وہاں سے تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ دیہاتوں کے باہر بادیہ نشین ہوتے ہیں، کچھ جھگی بانس بولتے ہیں آپ شاید، جن کے اپنے گھر نہیں ہوتے، تو وہاں پر وہ رہتے ہیں اور ان کا خاص کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہوتا۔ تو قبیلہ بنو ثقیف کے یہ بادیہ نشین جو امام کی امامت اور ولایت کے قائل نہیں تھے، ان میں سے 100 افراد کو بلایا منصور نے اور لالچ نے، اور ان سے کہا کہ ابھی ایک دشمن خدا میرے دربار میں آنے والا ہے، جب آئے تو تم اس پر ٹوٹ پڑو اور قتل کر دو، اور اگر تم نے یہ کام کیا تو میں ہر ایک کا وظیفہ معین کر دوں گا، ماہانہ اسے وظیفہ ملے گا بیت المال سے، اور میں تم سب کو ہر ایک کو نیا گھر بنا کے دوں گا۔ اور خوش ہو گئے وہ کہ دشمن خدا کو مارنے کے بعد ہمیں یہ کچھ مل جائے گا، اور اس نے کہا کسی پر الزام بھی نہیں آئے گا اور کسی کو سزا بھی نہیں دی جائے گی کہ تم پورے 100 افراد آپ کی تلواریں لیے انتظار میں کہ جیسے وہ فرد آئے ٹوٹ۔ تو منصور نے ادھر سے امام جعفر صادق کو بلوایا، اور جیسے ہی امام اس کے دربار میں تشریف لائے تو داخل ہوئے۔ یہ 100 افراد جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھے، ایک مرتبہ تلواریں پھینکی اور آگے بڑھ کر امام کے قدموں میں گر گئے اور امام کے ہاتھوں کے بوسے لے، اور امام ان کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے منصور کے پاس بیٹھے اور کہا کیوں بلایا مجھے؟ کہا آپ کی زیارت کے لیے بلایا اور چاہا کہ آپ آئیں گے، خیر و برکت ہوگی، آپ دعا فرمائیں گے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، اور مجھے تمہارے دربار میں آ کر روحانی اذیت ہوئی تھی، آج کے بعد اگر تم نے بلایا تب بھی میں تمہارے دربار میں نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کہ امام چلے گئے، اور منصور نے ان 100 افراد کو ڈانٹنا شروع کیا کہ میں نے تمہیں کس مقصد کے لیے بلایا تھا اور تم کیا کرنے لگے؟ ان کا منصور تم نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا، تم نے کہا کہ ایک دشمن خدا آ رہا ہے، اور جو تمہارے دربار میں آیا وہ ہمارا وہ محسن تھا کہ تم نے حکمران ہونے کے باوجود تمہاری ذمہ داری تھی، آج تک تم نے کبھی ہماری داد رسی نہیں کی، کبھی ہماری خبرگیری نہیں کی، لیکن یہ وہ شخص آنے والا جو ہر رات کی تاریکی میں اپنے کندھوں پر روٹیاں اور غلہ اور اناج رکھ کر ہمارے بچوں کے کھانے کا اہتمام کرتا، ہمارے ضمیر نے گوارا نہیں کہ ہم اپنے محسن کو قتل کر دیں۔